حکیم میں ایک آیت ہے، یا بنی آدما قد انزلنا علیکم لباسن یواری سواتکم وریسن ولباس التقوی ذالکم خیر۔ معنی یہ ہوا کہ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس کو اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ تو پرہیزگاری کا لباس ہے کیا، اس کو سمجھنا ہے۔ آدمی تو سب چاہ رہا ہے کہ ہر چیز ہم سمجھ گئے، لیکن ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہوگا۔ پرہیزگاری کا لباس یعنی آپ یہ لباس جو جتنا بہتر پہن لیجئے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ گندا سے گندا آدمی بھی بہتر لباس پہنتا ہے اور پہن رہا ہے آج کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وہ لباس تو ہے شرم کی چیزیں ڈھکنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ پرہیزگاری والا لباس کو اپنائیے جس سے آپ کا یہاں جنت الفردوس میں جو جگہ ہوگا اسی کے حساب سے آپ کو وہاں پر عہدہ ملے گا، اسی کے طرح سے آپ کو وہاں پر رتبہ ملے گا، اسی کے طرح سے آپ کا وہاں پر ہر طرح کے جو سویدھائیں ہیں اسی طرح سے آپ کو ملے گا۔ تو لباس التقوی ہے کیا؟ تقوی مانے پرہیزگاری۔ اب پرہیزگاری کے بالکل گہرائی میں جائیے، یعنی پرہیزگاری کا جو ہے انتہا تو آپ نہیں کر سکتے لیکن ابتدا تو کر سکتے ہیں۔ انتہا تو غوث اعظم ثقلین کے والد محترم نے کر کے دکھایا کہ ایک سیب کو کھانے کے بعد پورا جو ہے 12 سال تک انہوں نے اپنا محنت کیا اور اس کے بعد ہر چیز پر راضی رہے۔ تو وہ تو بہت بزرگان دین کا بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن تمام مریدوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام عام لوگوں کے لیے بھی یہ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر کہا گیا۔ اب ہے پرہیزگاری کیا کیا چیز میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا پرہیزگاری آپ کو کھانے میں کرنا ہے، یعنی جو چیز آپ کھانا لے رہے ہیں اس کو 100 بار سوچیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھی لوگ جلد بازی میں بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہے کہ آپ 100 بار سوچیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد وہ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ جیسا کھائیے گا ان ویسا ہوگا آپ کا من، جیسا کھائیے گا ان ویسا ہوگا من، یعنی آپ کو پاک چیزیں کھانی ہیں۔ گو کہ بہت ہی حرام کی چیزیں بہت ہی اگر سوادشٹ بھی ہے تو کیا ہم کو ادھر جانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی پرہیزگاری سب سے پہلا جو ہے آپ کو کھانے پینے میں کرنا ہوگا، اور کھانے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کہاں کھا رہے ہیں، کس کے یہاں کا کھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے دلی میں، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ پیشکش کیا کہ آپ ہم جو تھوڑا سا دیتے ہیں نذران عقیدت اس کو قبول کر لیجئے۔ کہا کہ ہم نہیں قبول کریں۔ بادشاہ کا ہم نذرانہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بالکل ادھر سے ادھر سے ہڑپ کر کے تو لوٹا ہوا مال کھا رہا ہے، وہ تو ایک ڈاکو ہے۔ تو وہ ان کے پاس جب پیشکش آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ادھر ظاہری طور پر بہت ہی تنگ دستی چل رہا تھا، اور جو خادم تھے وہ مجبور تھے کہنے پر کہ آج جو ہے کچھ نہیں ہے، شام کا بھوجن آج رات میں کیا بنے گا، کچھ نہیں ہے۔ تو وہ خادم جو ہے سو اپنا چپکے سے کہا کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو وہ بادشاہ کے بلانے پر چلا گیا کہ دیکھو ہم تم کو دے دیتے ہیں، ان کو خبر نہیں کرنا چاہیے، اور تھوڑا تھوڑا رقم اس کو خرچ کیجیے گا۔ تو بادشاہ کا کہنا تھا کہ اس کو آپ ایسے ہی حالت میں کور کیجیے، بہت زیادہ جب دیکھیے کہ دقت ہے تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا خرچ کیجیے گا۔ تو وہ وہاں سے کچھ رقم لے کر کے خادم آیا، اور اس کے بعد وہ اس نے اس کا خرید کر آٹا لے کر روٹی بنایا، روٹی اور نمک، اور جب حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد جو وہ کھائے، جب پیٹ کے اندر گیا تو کہیں کہ کہاں سے روٹی کا جو آٹا ہے کہاں سے آیا تھا اور کس نے دیا تھا۔ لیکن خادم کو تو اب سچ بولنا ہی ہے، خادم تو خادم ہوتا ہے، اس کو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، خادم ہے تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔
جہاں کہیں کا بھی خادم ہو۔ تو کہا کہ حضور فلاں بادشاہ نے پیشکش کیا تھا، تھوڑا سا وہ ہم لے آئے تھے۔ ترنت انہوں نے فرمایا کہ اس روٹی کو دریا میں پھینک دو، اور جہاں جہاں پر اس کا آدمی یہاں پر آیا تھا وہاں پر کا مٹی کو کھود کے نکال دو، اور آج کے بعد ان کے یہاں سے یا کنہیں کے یہاں سے بھی جو آتا ہے اس کو واپس کر دیا جائے۔ تو جو پکا ہوا روٹی کو دریا میں پھینک دیا، تو دریا میں جو مچھلی تھا وہ بھی نہیں کھایا۔ اب سوچ لیجیے، اس روٹی کو دریا میں جو پھینکا ہوا مچھلی نہیں کھایا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کا جو کھانا جو تھا وہ حرام طریقے سے اپنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ جو پیشکش کیا تھا، کچھ رقم جو بچا ہوا تھا، خادم کو کہا اس کو نکال کے لاؤ کہ کہاں پر وہ ہے۔ جب وہ لا کر کے دکھایا ہے تو اس تھیلی کو انہوں نے پکڑ کے ایسے جب چاپ دیے تو اس سے ہر ہر جو ہے خون گرنے لگا۔ کہا دیکھو یہی ہے اس کا، اس لیے کھانے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ ہم کہاں کھا رہے ہیں۔ یہ ایک پرہیزگاری کا مثال ہے کہ حضور سرور کائنات کے زمانے سے لے کر جتنے بھی ان کے جتنے بھی جانشین ہوئے ہیں، جتنے بھی خلفاء ہوئے ہیں، سب انہی کے نقش قدم پر چلے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے قیامت تک۔ تو آپ کو پرہیزگاری کا لباس کے لیے سب سے پہلے کھانے پر دھیان دینا ہوگا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، اس کے بعد پھر پہننے پر دھیان دینا ہوگا کہ ہم کس کا نقل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کو نقش قدم غوث الاعظم ثقلین کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو ہم کو لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی سوچ رہا ہے کہ ہم تو چل رہے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب پکڑا بھی نہیں ہے، اور پکڑے گا تب نا جی، اب پکڑا جو نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے غوث کی دامن نہیں چھوڑیں، اس لیے لیکن جو پکڑ لیے ہیں۔ لہذا تقویٰ جو ہے پرہیزگاری کا لباس آپ کو پہننا ہے، کھانے میں، پہننے میں، کہیں پر جانے میں، کسی سے بولنے میں۔ آپ کا جانے سے پہچان سے ایسے ہو جائے کہ میں نے دور سے لوگ کہیں کہ ہاں یہ کون جا رہا ہے۔ اپنی پہچان بنائیے، یعنی ہرا ٹوپی دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ پیور قادریہ ہے۔ اگر کچھ اور دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں، کچھ اور دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ کون جا رہا ہے، کس کا جا رہا ہے؟ یہ پٹا ہے، اس میں یہ فالتو نہیں ہے، یہ پالتو کہ یہ اس پر پٹا بھی ہے اور اس کا جنجیر کسی کے پاس ہے۔ ایک جو فالتو کتا ہوتا ہے وہ دوڑتے رہتا ہے گلیوں میں، اور ایک پالتو جو ہوتا ہے وہ گاڑی میں گھومتا ہے، اس کا پٹا بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک جنجیر ہوتا ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ڈی او کا ہے، ایس ڈی او کا ہے، بڑا بڑا عہدیداروں کا ہے۔ تو آپ کو پٹا والا بننا ہے، ایسا نہیں بننا ہے کہ آوارہ کتا ادھر گلی میں گھوم رہا ہے، جو مارا ایک لاٹھی مار دیا اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈی او کا کتا ہے، وہ ایس ڈی او کا کتا ہے، وہ ادھیکاری کا کتا ہے۔ تو یعنی آپ کے گلے میں ایک پٹا ہونا چاہیے، تب نہ ہوگا۔ تو یہ ہے ایک پرہیزگاری کا لباس۔ اب آئیے اس میں کہ ہم لوگ کو اور کیا کیا کرنا چاہیے، یعنی ہر چیز میں ایک جھلک پیدا ہونا چاہیے۔ اور ہم افضلیہ سلسلہ کے ماننے والے ہیں، یہ کہنے میں ہم کو ذرا سا بھی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں چھپانا ہے؟ یعنی کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ یعنی تقویٰ کا لباس یہ پہنے ہوئے ہے، یعنی آپ لوگوں کو تقویٰ کا لباس جو سب سے بہتر بتایا اللہ نے، یعنی وہ سب سے بھلا ہے تقویٰ کا لباس جو سب سے بہتر ہے، یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی۔ اس میں ایک بات اور جوڑنا بہت ضروری ہے، یعنی ایک تو ہو گیا کہ کھانے پر دھیان دینا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، پہننے پر بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم پہن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کس سے ہم مل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں جو بہت ہی داغدار ہیں، جو بہت ہی گستاخ رسول ہے، جو بہت ہی کافرین ہیں، مشرکین ہیں۔ ویسے سے آپ کام بھر کام رکھیے، اس سے زیادہ تعلقات مت رکھیے، کیونکہ اس کا اثر آپ کو پڑے گا۔ جس کے صحبت میں آپ رہیں گے اس کا اثر آپ کو ضرور پڑے گا۔ اس لیے اس سے پرہیزگاری کو بچانے کے لیے، تقویٰ کو بچانے کے لیے اس سے کم ہی رکھیے۔ جو کام کی بات ہے وہ کیجیے، اس کے بعد چلتے بنیے۔ یہ نہیں کہ اس سے آپ کام نہیں کیجیے، آپ کام کیجیے، جو آپ کا ضرورت ہے اتنا آپ کم کیجیے، اس کے بعد وہاں چلتے بنیے۔ اب ایسا نہیں کہ اسے جو بھی فالتو باتیں وہ کہہ رہا اس کو بڑا آپ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ جب سب غلط بات میں آپ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو گویا آپ بھی اس میں حقدار ہیں۔ جھوٹی باتوں کو آپ کیوں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے آپ کچھ مت بولیے، چپ چاپ رہیے کہ اب ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔
جو جس کے اندر بھرا ہوا ہے، جس برتن میں جو چیز رہے گا وہی باہر آئے گا۔ اگر دودھ بھرا ہوا ہے تو چھلکے گا تو دودھ ہی باہر آئے گا، لیکن اگر اس میں شراب بھرا ہوا ہے تو چھلکے گا تو شراب ہی باہر آئے گا۔ اس میں کیچڑ بھرا ہوا ہے تو کیچڑ ہی باہر آئے گا۔ اس لیے اس برتن کو دیکھیے کہ اس برتن میں ہے کیا، آپ پتہ لگا لیجئے کہ اس کے برتن میں کیا ہے، اور جب نکلے گا تو وہی نکلے گا۔ ایک کسان کے نزدیک آپ بیٹھیے، وہ ضرور بتاوے گا ٹریکٹر سے یہاں جوتا گیا، یہاں نہیں گیہوں نہیں لگا، فلانا لینے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان لوگ یہاں پر سے جاتے ہیں تو آج ہمارا دھان نہیں کٹا، گیہوں نہیں ہوا، فلانا، میں نے اس کے پاس وہی ایک قصہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ اس کو کیوں سننا چاہتے ہیں جو لغوی باتیں ہیں؟ قرآن حکیم کے حوالے سے جو مومن کے اچھے صفات ہیں اس میں دوسرا وہی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہیں جو لغوی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو لغوی باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ مومن کی صفات ہم کو ظاہر ہونا چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اس میں جتنے بھی ہیں 6 صفات، 6 کو اپنائیے اور جنت الفردوس کا حقدار بن جائیے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اس کو بار بار دہراتے ہیں اس لیے کہ مومن کے 6 صفات ہیں، یہ 6 صفات کو اپنانا ہم لوگوں کو ضروری ہے۔ سب لوگ اپنائیے، دوسرے سے لوگوں سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ فلاں شخص جا رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات کا تو مثال دینا ہی نہیں، لیکن انہی سے ہم لوگ سب کچھ سیکھا ہے، اور انہی کے اس نقش قدم پر ہم لوگ کو چلنا ہے قیامت تک۔ لیکن اس زمانے میں جو ہوا ویسا یہاں کوئی نہیں کر سکتا، آپ کو زمانے کے حساب سے چلنا ہوگا۔ اس لیے لباس جو ہے تقویٰ کا، اس کو اپنائیے۔ آپ کا اس کے علاوہ کسی اور بھی بد نظری سے آپ کو بچنا ہے۔ جیسے جا رہے ہیں راستے میں تو بہت ساری عریانیت ہے، آپ کو بد نظری سے بھی بچنا ہوگا۔ آج نظروں کا یعنی بد نظری سے آپ کو بچنا ہوگا، تب آپ لباس تقویٰ کو پہن سکتے ہیں۔ یعنی تقویٰ کا لباس جب ہوگا کہ آپ کو بد نظری سے بھی بچنا ہے، آپ کے ہاتھوں سے بھی گناہ نہیں ہو، آپ کے پیروں سے گناہ نہیں ہو، آپ کے آنکھوں سے گناہ نہیں ہو، آپ کے کان سے بھی گناہ نہیں ہو، آپ کا ایک ایک اعضاء جو ہے بالکل سب کے سب مومن بن جائیں۔ ایک ایک اعضاء آپ کا مومن بن جانا چاہیے، تب آپ پکے مومن ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ خالی دکھلاوٹی سے نہیں چلے گا، ایک ایک اعضاء آپ کا مومن بننا چاہیے۔ یہی ہے لباس کا تقویٰ، یعنی تقویٰ کا لباس جو سب سے بہتر ہے، اور وہ زندگی آپ کو ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں ملے گی جس کے بارے میں آپ بھی سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کبھی بیماری نہیں ہوگا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی ہمیشہ رہے گی۔ آدمی یہاں جوان جب ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی جوان ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ جوان ہوتا ہے اس کی دنیا جوان ہوتی ہے، اور جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو اس کا دنیا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جو ہمیشہ جوان رہنا، تو جوانی ان کو کیوں بڑھیا کہا گیا، ہم کو ذرا یہ بتائیے۔ یعنی جوانی میں جو لذت ہے، جوان رہنے میں جو لذت ہے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، ہر طرح کا جو لذت ہے وہ جوانی میں ہی اٹھایا جا سکتا ہے، بڑھاپا میں کوئی لذت نہیں۔ بڑھاپا آنے کے بعد جیسے انسان بھی ایک شجر ہے، گیہوں کا اگر شجر ہے، کسی طرح کا بھی اگر پھل اس کا توڑ لیا گیا تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، پرالی کو جلا دیجئے، تو پرالی کس کام میں آئے گا؟ وہ جب پھل کٹ گیا تو پرالی کو جلانا ہوگا، لیکن جو پرالی ہے وہ کہہ رہا کہ نہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، اور پرالی اب جلنے کام میں آئے گا، اور نہیں تو اسی میں سڑے گا۔ اس کا جو پھل ہے وہ کٹ گیا، پھل جب کٹ گیا یعنی جوانی میں جو آپ کا پھل ہے، جو پھل دینے والی چیز اللہ نے آپ کو دیا ہے، پھل اگر نہیں دے رہا ہے تو اب آپ پرالی ہیں، اس پر بھی دھیان دیجیے۔ یعنی پرالی کو پھر جلانے کا کام میں آئے گا، اس لیے جو بھی عبادت کرنا ہے جوانی میں کیجیے، جوانی کا ہی عبادت مقبول ہوتا ہے، بڑھاپا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک تقویٰ کا لباس ہوگا، تقویٰ کا لباس پہن لیجئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی والی بادشاہت کو پا لیجئے۔ آمین ثم آمین۔